اللہ کے حوالے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ اللہ کی شان یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ یا اللہ، مجھے کسی کے دل پر بوجھ نہ بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ جس نے قل ھو اللہ احد پوری سورت کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھا تو اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچائے گا، اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کر لے۔ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جس نے وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں کیا اس کا وضو بھی نہیں ہوا۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ اللہ دعاؤں کو بھولتا نہیں۔ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں؟ جس اللہ نے ہمیں دعا مانگنا سکھائی، اس اللہ نے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ دعا کو مقدر موڑ دیتی ہے۔ تم بس یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا۔ سجدہ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہے۔ یا اللہ، میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہے ان پر کن فرما دے، آمین۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کرے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ اللہ وسیلے بنائے گا ان لفظوں سے جو مجھے بہت ہمت ملتی ہے کہ جہاں تک تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، اللہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے۔ خدا کرے اس رمضان کے صدقے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ تہجد پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ اللہ کی دوستی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دینا ہو۔ محبت سب اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نکاح کی بات کرو تو گھر والے نہیں مانیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نے پوچھا، برکت کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ الحمدللہ، تمہارے رب نے تمہاری تقدیر لکھی ہے، اس پر بھروسہ کرو، پریشان نہ ہو، الحمدللہ کہو اور اپنی زندگی سکون سے گزارو۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔
جن کے آنے پر کائنات کھڑی ہو جائے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جن کے آنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھڑے ہو جائے انہیں فاطمہ کہتے ہیں۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ اللہ ہے نا اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کونے سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی بات کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھے اور اوپر جو ذات ہے اس پر توکل رکھے۔ یہ بات بات پہ آنکھیں کیوں بھیگ جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہو گئی یا دل؟ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔